السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے کوئی خوشبو جیسی بات کرو۔ ناول کی رائٹر ہیں نگہت عبداللہ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ جس روز امی کا انتقال ہوا اسی روز سے اس گھر کے مکینوں کے دلوں میں نہ صحیح انداز میں جو تھوڑی بہت لحاظ اور مروت قسم کی چیزیں تھیں وہ بھی رخصت ہو گئیں۔ ابو تو اس وقت انتقال کر گئے تھے جب وہ بمشکل 10-11 برس کی تھی۔ نانا نانی یا دادا دادی کو تو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، گویا وہ اس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے سدھار چکے تھے۔ باقی اس کے ددیال میں کون کون تھا وہ نہیں جانتی تھی، البتہ مختار سے ننیال کو جانتی تھی، کیونکہ امی جوانی میں بیوگی کی چادر اوڑھ کر ماموں کے در پر آئی تھی اور اب یہیں سے رخصت بھی ہو گئی تھی۔ بمشکل 3 دن ہی اسے تسلی دلاسے کے بول سننے کو ملے تھے۔ اس کے بعد وہی روٹین شروع ہو گئی۔ گلوں کا بیل بھی کیا کرتا ہوگا جو وہ کرتی تھی۔ صبح منہ اندھیرے اپنی کھدری چارپائی چھوڑتے ہی کچن کا رخ کرتی، اور صرف کچن کا کام ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ ماموں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ ہاتھ دھلانا، انہیں اسکول کے لیے تیار کرنا اور پھر ناشتہ کروانے کے بعد اسکول بھیجنا۔ اس دوران ممانی کمر پکڑے ہائے ہائے کیا کرتی اور ان کی ہائے ہائے اس وقت آپ ہی آپ بند ہو جاتی جب سب بچے اسکول اور ماموں آفس چلے جاتے۔ اسے یہ سوچنے کی فرصت بھی نہیں تھی کہ آخر ممانی کی ہائے ہائے ماموں کے ساتھ ہی رخصت کیسے ہو جاتی ہے۔ پھر ابھی وہ ناشتہ کرنے بیٹھتی ہی تھی کہ ممانی کی پکار شروع ہو جاتی، آمنہ جلدی سے صفائی کر لو کہیں کوئی آ نہ جائے۔ وہ پوری روٹی مٹھی میں بند کرتی ہوئی کچن سے نکل آتی۔ بچوں کے میلے کپڑے اور ادھر ادھر بکھری چیزوں کو سمیٹنے کے ساتھ ساتھ وہ وقتاً فوقتاً دان سے روٹی توڑتی جاتی تھی، اور کبھی تو ایسا ہوتا جب وہ صفائی سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ کچن میں آ کر جھوٹے برتن دھونے کے لیے کھڑی ہوتی تو معلوم ہوتا کہ روٹی اس کی بند مٹھی میں جوں کی توں موجود ہے۔ وہ بے دلی سے اسے دوبارہ روٹی کے برتن میں رکھ دیتی تھی۔ آمنہ کیا کر رہی ہو؟ بچے اسکول سے آتے ہی کھانا مانگیں گے، ممانی پڑوس سے باتیں کرتے کرتے اسے یاد دلاتی، گویا ان کا فرض اسی حد تک تھا۔ وہ برتن دھونے کے ساتھ ساتھ چولہے پر ہنڈیا بھی چڑھا دیتی۔ دوپہر کو کچھ وقت کے لیے کچن سے ناتا ٹوٹتا تو غسل خانے سے جڑ جاتا۔ ممانی کا خیال تھا کپڑے اگر روز کے روز دھل جائیں تو اچھا ہے، ورنہ زیادہ دن کے جمع ہو جانے سے دھونے میں تکلیف ہوگی۔ کہیں تو انہیں اس کی تکلیف کا خیال تھا۔ شام میں ادھر ماموں گھر میں داخل ہوتے ادھر ممانی کا ہاتھ کمر سے ہٹ کر گھٹنوں پر چلا جاتا اور ہائے ہائے کی آوازیں پھر شروع ہو جاتی، اور یہ اس وقت تک جاری رہتی جب وہ تمام کاموں سے فارغ ہو کر گھنٹہ 2 گھنٹے انہیں دباتی رہتی، یہاں تک کہ وہ خراٹے لینے لگتے۔ تب وہ بہت آہستگی سے ان کے پاس سے اٹھ کر اپنی کھدری چارپائی پر آتی تھی۔ وہ لڑکی تھی اور عمر کے اس حصے میں جہاں خوابوں کو آواز دینے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ خود آنکھوں کا رستہ دیکھ لیتے ہیں، بس انہیں اپنی خواہش کے مطابق سجانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ خواب اس کی آنکھوں کی طرف بھی بڑھتے تھے، لیکن انہیں سجانے کا وقت اسے کبھی نہیں ملا۔ وہ بوجھل پلکوں کو بار بار چپکتی ہوئی نیند کی دیوی سے کچھ وقت مستعار مانگتی، لیکن وہ تو جیسے اسے اپنے آغوش میں لینے کو بےتاب ہوتی تھی۔ پھر جب وہ منہ اندھیرے اپنی چارپائی چھوڑتی تب اسے بند پلکوں کے پیچھے دیکھے گئے خواب یاد بھی نہیں ہوتے تھے۔ ممانی کو ایک مفت کی نوکرانی ہاتھ آ گئی تھی اور وہ اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتی تھی اٹھا رہی تھی۔ نوکرانیوں کے بھی 100 نخرے ہوتے ہیں، اور وہ تو بیچاری بے زبان تھی۔ 2 وقت کی روٹی بھی بھیک کے طور پر ملتی، اور جو اس کے اندر انا یا خودداری نام کی کوئی شے زندہ ہوتی تو وہ کبھی ہاتھ بھی نہ لگاتی۔ لیکن ان دونوں کو تو اس کی امی نے اس وقت گہری نیند سلا دیا تھا جب وہ اس کا ہاتھ پکڑے دوبارہ اس گھر میں آئی تھی۔ بیچاری جانتی تھی کہ اس گھر کے بعد کہیں اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ ماموں اس وقت تک ٹھیک رہے جب تک شادی نہیں ہوئی تھی، شادی کے بعد تو بیوی کے اشاروں پر چلنے لگے تھے۔ امی کو پھر بھی گلہ نہیں تھا، ان کے خیال میں یہی بہت تھا کہ سر چھپانے کو چھت دے رکھی تھی۔ انہوں نے اسے یہ بھی بات سمجھا دی تھی کہ یہاں سے نکل کر کہیں پناہ نہیں ہے، اس لیے جو بھی ہے جیسی بھی ہے صبر شکر کے ساتھ گزار لو۔ اور امی کی بات کو جیسے اس نے گرہ میں باندھ لیا تھا۔ تن ڈھانپنے کو اسے ہمیشہ ممانی کی اترن ہی ملی، کیونکہ ان کے بچے اس سے بہت چھوٹے تھے، اور اترن کو کانٹ جانٹ کر اپنے ناپ کا کرنے کی نہ اجازت تھی اور نہ وقت، اس لیے جیسا بھی ملتا اپنے بدن پر چڑھا لیتی۔ اسے تو یہ دیکھنے کی فرصت بھی نہ تھی کہ کہاں ممانی لہیم سی اور کہاں وہ دان پان سی قمیض کے اندر اس کا بدن ہچکولے کھایا کرتا تھا، اور کبھی جو ہوا مخالف سمت چلتی تو وہ خود کہیں ہوتی اور پیچھے غبارہ بنی قمیض کہیں۔ ایسے وقت اسے چلنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کرنی پڑتی تھی۔ کبھی کبھی تو ماموں کے بچے غبارہ غبارہ کا شور مچاتے، پیچھے سے اس کی قمیض پکڑ کر کھینچ لیتے، اور وہ جو اپنی دھن میں چل رہی ہوتی اور ایک جھٹکے سے 4 قدم پیچھے آ گرتی تھی۔ اے آمنہ 4 آدمیوں کا کھانا اکیلے کھا جاتی ہے پھر بھی جان نہیں ہے۔ 2 وقت کی روٹی کا تانا تو ہر وقت
اس کی طاق میں رہتا تھا۔ وہ ارد گرد کھڑے بچوں کو اپنے آپ پر ہنستے ہوئے بے بسی سے دیکھتی اور فوراً اٹھ کھڑی ہوتی تھی۔ اس روز زندگی میں پہلی بار اسے فراغت نصیب ہوئی۔ ماموں اور ممانی کسی عزیز کے انتقال کی خبر آنے پر صبح ہی صبح چلے گئے تھے۔ اس نے ممانی کی ہدایت پر بچوں کو ناشتہ کرانے کے بعد اسکول بھیج دیا اور دروازہ اچھی طرح بند کرنے کے بعد کچن میں آ کر حسب معمول پوری روٹی مٹھی میں بند کر لی۔ اسے خیال نہیں رہا تھا کہ ممانی گھر پر نہیں ہے۔ لاشعوری طور پر وہ ان کے پکارنے کی منتظر تھی، لیکن جب کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی تب اسے خیال آیا اور وہ طویل سانس لیتی ہوئی روٹی اور چائے لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس نے سوچا وہ اطمینان سے ناشتہ کرنے کے بعد کسی کام کو ہاتھ لگائے گی، لیکن پہلا نوالہ حلق سے اترنا دشوار ہو گیا کہ وہ باتیں جو روزانہ کام میں الجھ کر پس منظر میں چلی جاتی تھیں وہ اچانک منظر پر آ گئیں۔ پہلا خیال امی کا آیا اور آنکھوں سے جھڑی لگ گئی۔ وہ تو ڈھنگ سے ان کا سوگ بھی نہیں منا سکی تھی۔ یہاں ایسا کوئی نہیں تھا جس کے ساتھ بیٹھ کر وہ امی کے ساتھ گزرا وقت یاد کرتی۔ روزانہ کا معمول ہی ایسا تھا کہ اسے اپنا بھی ہوش نہیں رہتا تھا، اور اب تنہائی کیا ملی کہ وہ ایک ایک بات یاد کر کے روتی رہی۔ اس کی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی اور ہاتھ میں پکڑی روٹی جو کی تو موجود تھی۔ اللہ میاں، زندگی میں پہلی بار اس کی زبان شکوے سے آشنا ہوئی۔ میری امی کو کیوں لے لیا، میں کس قدر اکیلی ہو گئی ہوں۔ وہ یوں ہی روتی ہوئی اندر چلی آئی۔ امی کا باکس کھولا اور ایک ایک چیز نکال کر آنکھوں سے لگاتی رہی۔ ان کے کپڑوں میں اب بھی ان کی وجود کی مہک رچی بسی تھی، جنہیں وہ کبھی سینے سے لگاتی اور کبھی ہونٹوں سے۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کیا کچھ کھو چکی ہیں۔ کھونے کے احساس میں گر کر وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ گھڑی نے 11 کا گھنٹہ بجایا تو وہ چونک گئی۔ بچوں کے اسکول سے واپس آنے میں زیادہ وقت نہیں تھا، اور کھانا تو کیا تیار ہوتا، یہاں تو ہر چیز ویسے ہی پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے امی کی چیزیں واپس ان کے باکس میں رکھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب وہ روزانہ سے زیادہ مستعد ہو چکی تھی، کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ پھر جب بچے اسکول سے آئے تو انہیں کھانا کھلاتے ہوئے وہ خود حیران تھی کہ 1 گھنٹے میں اس نے سب کام نپٹا لیے تھے۔ ماموں اور ممانی کی واپسی شام کو ہوئی۔ اس وقت تک بچے گھر کا حشر خراب کر چکے تھے۔ کوئی بھی اس کا کہنا نہیں سنتا تھا، اور اس وقت کسی کو ڈانٹ کاٹ بھی نہیں تھا، اسی لیے سب ہی نے اپنی منمانی کی تھی۔ اے آمنہ، یہ گھر کا کیا حل ہو رہا ہے؟ صفائی نہیں کی تھی؟ ممانی ہر طرف پھیلی چیزیں دیکھ کر کہنے لگی۔ صفائی تو کی تھی ممانی، لیکن بچوں نے… اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ممانی نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ ایک دن گھر سے کیا نکلی کہ تم نے تو سارا گھر ہی چوپٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ ممانی کو بولنے کا موقع مل گیا۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ اب ہمیں واپس آنا ہی نہیں ہے؟ وہ ماموں کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ کچھ کہیں گے، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح نظر انداز کرتے سر جھکائے اندر چلے گئے۔ تو ممانی کو بولنے کی پوری آزادی مل گئی۔ انہوں نے اسے اس کی مری ہوئی ماں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اپنی ذات تک تو وہ خاموشی سے سنتی رہی، مگر جب امی کی بات آئی تو اس کے آنسو احتجاج کرنے چلے آئے۔ ایک تواتر سے بہتے آنسوؤں کا ممانی پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد اسے پھر کام پر لگا دیا۔ وہ کام سے جی نہیں چراتی تھی، لیکن اس وقت دل چاہ رہا تھا اپنے اسٹور نما کمرے میں بند ہو جائے، لیکن اپنی اس خواہش کو عملی جامہ پہنانا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس لیے بوجھل دل کے ساتھ وہ بچوں کی پھیلائی چیزیں سمیٹنے میں لگ گئی۔ اس رات جب وہ سونے کے لیے اپنی کھدری چارپائی پر لیٹی تو ہمیشہ کی طرح فوراً ہی نیند نے اسے اپنی آغوش میں نہیں لیا تھا۔ وہ بہت دیر تک اپنی زندگی پر کوٹتی اور روتی رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے آنسو پہنچنے والا بھی نہیں ہے، اور پہلی بار اس نے اپنے کل کے بارے میں سوچا، گو کہ آنے والی کل سے اسے کوئی اچھی امید نہیں تھی۔ پھر بھی وہ بہت ساری باتیں قیاس کر گئی تھی کہ شاید ایسا ہو جائے، شاید ایسا ہو، اور شاید کے چکر میں چکراتے چکراتے ہی وہ نیند کے آغوش میں گئی تھی۔ شاید اوپر والا بھی اس انتظار میں تھا کہ وہ کب اپنے لیے سوچتی ہے۔ جبھی تو ادھر اس نے سوچا، ادھر اس نے اس کی آزمائش کے دن تمام کیے۔ صبح وہ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد ماموں اور ممانی کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، تب جانے کیسے نبیل بھائی راستہ بھول گئے۔ نبیل بھائی اس کے تایا زاد تھے۔ وہ انہیں نہیں جانتی تھی، بلکہ وہ تو اپنے ددیال میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ نبیل بھائی نے اپنے بارے میں خود بتایا اور کہا کہ ابو نے انہیں آمنہ کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ ممانی کو اسے بھیجنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ ان کے پیش نظر صرف اس کی 2 وقت کی روٹی تھی جو انہیں بہت بھاری لگتی تھی۔ بدلے میں وہ کیا کرتی ہے، یہ خیال انہیں بالکل نہیں آیا۔ انہوں نے نبیل بھائی سے یہ پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ وہ ابھی واپس جائیں گے۔ آمنہ تمہارا بھائی لینے آیا ہے، اپنی چیزیں باندھ لو۔ انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہوں، بوریا بستر سمیٹو اور دفان ہو جاؤ۔ اتنی جلدی؟ ماموں نے پہلی بار لب کشائی کی، وہ بھی شاید نبیل بھائی کی وجہ سے۔ اس وقت کون سی گاڑی جاتی ہے؟ میری واپسی 11 بجے کی فلائٹ سے ہے۔ نبیل بھائی پل میں محسوس کر گئے تھے کہ یہ لڑکی جو ان کے چچا زاد ہے ان پر بہت بھاری ہے، اس لیے کہنے لگے، ہمیں ذرا جلدی گھر سے نکلنا ہوگا۔ پھر بھی بیٹا ناشتہ وغیرہ تو کر لو۔ ماموں نے اسے اشارہ کیا تو وہ کچن میں آ کر ان کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ فوری طور پر کوئی نئی بات یا نیا خیال اس کے ذہن میں نہیں آیا۔
اس نے بہت خاموشی سے ناشتہ لے جا کر نبیل بھائی کے آگے رکھا اور اپنے اسٹور نما کمرے میں آ گئی۔ تو میں تایا ابا کے گھر جا رہی ہوں، اس نے سوچا اور اپنا باکس کھول کر دیکھنے لگی۔ ساری مومانی کی اترن تھی۔ پھر اس نے امی کا باکس دیکھا۔ امی بہت زیادہ نحیف و نزار تھیں۔ ان کے کپڑے اسے آنا مشکل تھا، اس لیے بادل نخواستہ اسے وہی روزمرہ والے کپڑے لینے پڑے۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ یہ کپڑے اس کے تن پر بہت ڈھیلے ہیں، اور پھر انہیں چھپانے کی خاطر اس نے بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹ لی۔ چلیں، نبیل بھائی کھڑے ہوئے اور اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ وہ اجازت طلب نظروں سے ماموں اور پھر مومانی کی طرف دیکھنے لگی۔ خط لکھتی رہنا بیٹا۔ ماموں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ارے تایا کے گھر جا رہی ہو، رونا کیسا؟ ماموں کی دیکھا دیکھی مومانی نے اسے سینے سے لگا لیا۔ پھر وہ چادر کے پلو سے آنکھیں صاف کرتی نبیل بھائی کے ساتھ چل پڑی۔ وقت اور حالات نے جیسے اس کی ساری ہنسی مفلوج کر دی تھی کہ ایک بار بھی اسے یہ خیال نہیں آیا کہ وہ نبیل بھائی سے پوچھے، اتنے عرصے بعد آپ لوگوں کو میرا خیال کیسے آیا؟ وہ تمام راستے ان سوالوں میں الجھی رہی کہ پتہ نہیں تایا ابا کے گھر میں کون کون ہوگا اور سب لوگ مجھ سے کس طرح ملیں گے۔ اس میں نبیل بھائی کو مخاطب کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے وہ خاصی نروس ہو رہی تھی۔ گو کہ وہ اس کے تایا زاد تھے، پھر بھی اجنبیت کی دیواریں گرنے میں کچھ وقت تو درکار ہی تھا۔ تایا ابا کے گھر میں کسی کو بھی اس کی آمد کی اطلاع نہیں تھی، اس لیے نبیل بھائی کے ساتھ اسے دیکھ کر سب حیران ہوئے اور کسی نے بھی اسے نہیں پہچانا۔ یہاں تک کہ جب تایا ابو پوچھنے لگے یہ لڑکی کون ہے، تب اس نے جانا کہ نبیل بھائی خود ہی اسے لے کر آئے ہیں، اور ماموں کے سامنے انہوں نے یوں ہی تایا ابا کا نام لے دیا تھا کہ انہوں نے لینے کے لیے بھیجا ہے۔ ابو جی، یہ آمنہ ہے، چچا جان کی بیٹی۔ سب کی سوالیہ نظروں کے جواب میں انہوں نے اس کا تعارف کروایا۔ تایا ابا صرف ہوں کے رہ گئے ہیں، جبکہ تائی اماں دونوں بازو پھیلاتی ہوئی کہنے لگی، ارے یہ آمنہ ہے، کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ وہ تھوڑا سا جھجکی، پھر اس کے بازو میں جا سمائی۔ محبت بھری آغوش تھی، اس کے آنسو پھر چھلک پڑے۔ تائی اماں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ بیٹا رو مت۔ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے انہوں نے پلو سے اس کی آنکھیں بھی صاف کر ڈالیں۔ چلو اپنی بہنوں سے ملو، انہوں نے تجسس لیے کھڑی لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ فرح اور یہ سدرا ہے۔ وہ باری باری دونوں سے گلے ملی۔ پھر کتنی دیر تک تائی اماں اس کی امی کا افسوس کرتی رہیں۔ وہ بتا رہی تھی کہ ان دنوں جب اس کی امی کا انتقال ہوا تھا وہ بیمار تھیں، اور اس بیماری کے سبب وہ اس کے پاس نہیں آ سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ امی، میرا خیال ہے اب آمنہ کو آرام کرنے دیں، یہ باتیں آپ بعد میں بھی کر سکتی ہیں، نبیل بھائی نے کہا، اور آخر میں یہ واضح کرنے کے لیے کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے یہاں لائے ہیں کہنے لگے، اب تو یہیں رہے گی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ تائی اماں نے ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ فرح، تم فی الحال آمنہ کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، پھر آرام سے اس کے لیے دوسرا کمرہ سیٹ کر دینا۔ آؤ آمنہ۔ فرح اور سدرا دونوں کھڑی ہو گئیں تو وہ خاموشی کے ساتھ چل پڑی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی فرح اس سے کہنے لگی، چلو آمنہ، چادر اتار کر ایزی ہو جاؤ، اور سنو، یہاں بالکل اپنے گھر کی طرح رہنا، کسی بات میں تکلف مت کرنا۔ اس نے کہا، ایسی باتیں سنی تھی، وہ تو ہمیشہ اجنبیوں کی طرح رہی، اور پھر اپنائیت بھرا لہجہ۔ وہ باری باری دونوں کی طرف دیکھے گئی۔ کیا کچھ غلط کہہ دیا ہے میں نے؟ اسے حیرت سے دیکھتے پا کر فرح پوچھنے لگی۔ نہیں تو، پھر اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ وہ اپنی چادر اتار کر تہہ کرنے لگی۔ ارے آمنہ، سدرا جو اس کے پیچھے کھڑی تھی ایک دم اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف گھماتی ہوئی کہنے لگی، یہ کون سا فیشن ہے؟ وہ کچھ نہ سمجھتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ پشوا تو ہرگز نہیں ہے۔ وہ باقاعدہ اس کی قمیض کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتی ہوئی کہنے لگی، اور یہ 8 کلیوں والا کرتا بھی نہیں لگ رہا۔ پھر سدرا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ فرح کے ٹوکنے کا اس نے اثر ہی نہیں لیا۔ ذرا دیکھو تو فرح، یہ کیا ہے؟ کیا؟ چھوڑو اس کی قمیض۔ فرح نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میرے خدا، یہ قمیض ہے اتنی ڈھیلی؟ آمنہ، اتنے کپڑے میں تو تمہاری 3 شرٹ بن جاتی۔ یہ میری نہیں ہے، وہ بڑی سادگی سے کہہ گئی۔ پھر کس کی ہے؟ میرا مطلب ہے میری ہی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وضاحت کیسے کرے۔ ہائے، سدرا فرح کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو معاملہ کیا ہے؟ تمہیں اس سے کیا؟ فرح نے اسے ڈانٹ دیا۔ جاؤ، جا کر کچن دیکھو، کھانا تیار ہو گیا ہو تو ٹیبل پر لگاؤ، میں آمنہ کو لے کر ابھی آ رہی ہوں۔ وہ کندھے اچکاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تو فرح نے الماری سے اپنا سوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ لو آمنہ، تم منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل لو۔ میرے پاس اور کپڑے ہیں۔ ہاں، لیکن تم یہ پہن لو۔ فرح نے کپڑے اس کے ہاتھوں میں دے کر اسے باتھ روم کی طرف دھکیل دیا۔ کھانے کی ٹیبل پر اسے ایک اور چہرہ نظر آیا، کچھ اکھڑ اکھڑ سا، پیشانی پر شکنوں کا جال لیے اپنے ہر انداز سے خفا خفا سا لگ رہا تھا۔ جیمی، تم آمنہ سے ملے ہو؟ سدرا کے پوچھنے پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگا اور وہ سہم کر رک گئی۔ آؤ آمنہ، تائی اماں اسے رکتے دیکھ کر کہنے لگی۔ یہ جمیل ہے، فرح سے چھوٹا اور سدرا سے بڑا۔ وہ سلام کرنے میں پہل کر گیا اور وہ جواب دینے کے بجائے فرح کی طرف دیکھنے لگی۔ آؤ بیٹھو۔ فرح نے کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ اس طرح سب کے درمیان بیٹھ کر تو اس نے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ تو ہمیشہ ایک روٹی مٹھی میں بند کر لیا کرتی تھی۔
آمنہ لو نہ بیٹا، تائی اماں نے خود ہی اس کی پلیٹ میں چاول ڈال دیے تو وہ بہت آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ کہاں تک پڑھا ہے تم نے؟ تائی ابا پہلی بار اس سے مخاطب ہوئے۔ ان کی آواز بھاری اور لہجہ ایسا تھا جیسے ڈانٹ رہے ہوں۔ اس کے ہاتھ میں چمچ لرزنے لگا اور حلق میں پھنسی آواز کو اس نے بمشکل باہر نکالا۔ جی میں نے 5ویں کلاس تک پڑھا ہے۔ کیا؟ وہ جو خفا خفا سا لگ رہا تھا ایک دم چیخ پڑا۔ تم آہستہ نہیں بول سکتے؟ تائی ابا اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آئی ایم سوری ابو جی، اصل میں آمنہ کی ہائی کوالیفیکیشن کا سن کر مجھے اپنے آپ پر اختیار نہیں رہا۔ اس کے ہائی کوالیفیکیشن کہنے پر سدرا بے ساختہ ہنس پڑی۔ سدرا، اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچو تو ہنسنا بھول جاؤ گی۔ نبیل بھائی کا انداز سب سے الگ تھا۔ سوری نبیل بھائی، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی، جبکہ وہ ایکے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی اور اس کی سمجھ میں کسی کی بات نہیں آ رہی تھی۔ ہاں تو تم نے آگے کیوں نہیں پڑھا؟ تائی ابا کو پھر اس کا خیال آیا، وہ کیا جواب دیتی، خاموش ہی رہی۔ ابو جی، ہم اسے آگے پڑھا دیں گے۔ آگے کیا پڑھاؤ گے؟ یہ تو پچھلا بھی بھول چکی ہوگی۔ کوئی بات نہیں، ہم شروع سے پڑھا دیں گے، نبیل بھائی سنجیدگی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فرح، میں ابتدائی کتابیں لا دوں گا، تم اس کی مدد کر دینا۔ فرح نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کرسی گھسیٹ کر کمرے سے نکل گئے۔ اس نے ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا تھا جس میں کرنے کو کچھ بھی نہ ہو۔ اس نے تو جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے آپ کو کام اور صرف کام کرتے ہی دیکھا تھا۔ فراغت کے لمحوں کو وہ ترستی ضرور تھی، لیکن ایسی فراغت کی آرزو کبھی نہیں کی تھی جو یہاں میسر آ گئی تھی۔ اس لیے چند دنوں میں ہی بیزار ہو کر وہ تائی اماں سے کہنے لگی، تائی اماں، مجھے یوں فارغ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ پھر تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ کام؟ کیسا کام؟ گھر کا۔ گھر کے کام کے لیے تو ملازم موجود ہیں۔ تائی اماں نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ماموں کے گھر تم سارا دن کیا کرتی تھی؟ کام؟ گھر کا سارا کام میں کیا کرتی تھی۔ وہ بہت سادگی سے انہیں اپنے دن بھر کی معمول بتانے لگی۔ بیٹا، تمہاری ممانی کچھ نہیں کرتی تھی؟ اس کی ساری بات سننے کے بعد وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ نہیں، ممانی کی کمر میں درد رہتا تھا اور جوڑوں میں بھی۔ وہ انہیں الزام دینے سے قاصر رہی۔ تائی اماں جان دیدہ خاتون تھی، سمجھ گئیں کہ ممانی نے بن ماں باپ کی بچی کو ملازمت سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ بیٹا، اب تک تو تم نے کام ہی کیا ہے نا، اب آرام سے رہو۔ لیکن تائی اماں، مجھ سے ایسے نہیں رہا جاتا۔ اچھا؟ تائی اماں خاموش ہو کر سوچنے لگی کہ اسے کس مشغلے سے لگائیں۔ تم اپنا کمرہ ٹھیک کر لیا کرو، وہ بہت دیر بعد بولی۔ وہ تو میں صبح ہی ٹھیک کر لیتی ہوں، پھر اپنے بہن بھائیوں کے کمرے دیکھ لیا کرو۔ وہ سب ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ناراض کیوں ہوں گے؟ ایک تو تم ان کا کام کرو گی۔ اچھا۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ میں فرح اور سدرا کے آنے سے پہلے ان کا کمرہ ٹھیک کر دیتی ہوں۔ ان دونوں کے کمرے دیکھ کر اسے بڑی مایوسی ہوئی، کہیں کوئی بے ترتیبی نہیں تھی۔ پھر اس نے نبیل بھائی کا کمرہ دیکھا، وہ بھی صاف ستھرا تھا، ہر چیز اپنی جگہ موجود۔ آخر میں جمی کے کمرے میں آئی تو لگا ماموں کے گھر آ کھڑی ہوئی ہو۔ اتنی گندگی تو ماموں کے پورے گھر میں نہیں ہوتی تھی جتنی اس ایک کمرے میں تھی۔ مڑے ہوئے کاغذوں اور سگریٹ کے ٹکڑوں کی وجہ سے فرش نظر نہیں آ رہا تھا، ہر چیز پر گرد کی تہہ جمی تھی۔ کھلی ہوئی الماری میں دھلے ہوئے کپڑے کم اور میلے زیادہ نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ پورے کمرے کا جائزہ لیتی رہی، اس کے بعد اپنے مخصوص انداز میں شروع ہو گئی۔ 2 گھنٹے کی محنت کے بعد کمرے کی حالت سدھری تو اس کی اپنی حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہ ساری گرد جو فرنیچر پر جمی تھی اب وہ خود اس میں نہائی کھڑی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے کپڑوں کو دیکھا، پھر جلدی سے اس کا کمرہ بند کر کے اپنے کمرے میں آتے ہی نہانے چلی گئی۔ شام کو جب وہ فرح کے پاس بیٹھی انگلش کی ابتدائی کتاب رٹ رہی تھی تب وہ دندناتا ہوا چلا آیا۔ آج میرے کمرے میں کون گیا تھا؟ وہ جو مسلسل ایک جملہ رٹ رہی تھی وہی اس کی زبان پر آ گیا۔ یو آر اے ڈرٹی بوائے، تم گندے لڑکے کیا؟ وہ چلایا تو فرح ہنستی ہوئی کہنے لگی، آمنہ اپنا سبق یاد کر رہی ہے۔ اچھا تو میرے کمرے میں کون گیا تھا؟ وہ اس کے تیور سمجھنے میں ناکام رہی، اس لیے خوشی سے بتانے لگی، آپ کا کمرہ میں نے صاف کیا ہے۔ کیوں؟ اتنا گندا ہو رہا تھا۔ گندا ہو رہا تھا تو تم سے کس نے کہا تھا صاف کرنے کے لیے؟ وہ فرح کی طرف دیکھنے لگی۔ جمی، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ میرا لہجہ ایسا ہی ہے، اس سے پوچھو یہ میرے کمرے میں کیوں گئی تھی؟ میرے اتنے ضروری کاغذات رکھے ہوئے تھے، ایک بھی نہیں مل رہا، تو آرام سے پوچھو۔ کیا پوچھوں؟ مجھے یقین ہے اس نے سب پھینک دیے ہوں گے۔ اب اتنی بیوقوف نہیں ہے یہ کہ تمہارے ضروری کاغذات پھینک دے، جاہل تو ہے۔ جمی، فرح کی تنبیہ کا اس پر اثر نہیں ہوا، وہ براہ راست اس سے کہنے لگا، آمنہ ذرا میرے کمرے میں چلو اور مجھے دکھاؤ کہ تم نے میری چیزیں کہاں کہاں رکھی ہیں۔ وہ پھر فرح کی طرف دیکھنے لگی۔ چلی جاؤ۔ فرح کے کہنے پر وہ اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے اپنا کمرہ الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا، وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہاں اب یہ بتاؤ سارے کاغذ کہاں ڈال دیے تم نے؟ وہ تو میں نے ڈبے میں ڈال دیے تھے۔ ڈبے میں؟ وہ اس کی طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے ابھی بڑھ کر اس کا گلا دبا دے گا۔ وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ جاؤ ڈبہ اٹھا کر لاؤ۔ تحکمانہ انداز تھا، وہ تیر کسی تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ڈسٹ بن اٹھا لائی جو اوپر تک کاغذوں سے بھرا تھا۔ اس نے فوراً اس کے ہاتھ سے ڈسٹ بن لے کر فرش پر الٹ دیا۔
ارے! وہ حیران ہوئی اور وہ اس کی حیرت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک ایک کاغذ کھول کر دیکھنے لگا۔ کسی کسی کاغذ کو وہ اپنے گھٹنے کے نیچے دبا لیتا، باقی یوں ہی اچھال رہا تھا۔ وہ خاموش کھڑی دیکھتی رہی۔ جب وہ گھٹنے کے نیچے دبے کاغذات اٹھا کر کھڑا ہوا تب وہ پوچھنے لگی، یہ سب ڈبے میں ڈال دوں؟ خبردار! اپنے کام میں مصروف ہو کر وہ اس کی موجودگی بھول گیا تھا۔ اب جو اس پر نظر پڑی تو دوبارہ غصے میں آ گیا۔ آئندہ خبردار جو کبھی میرے کمرے میں آنے کی کوشش کی، جانتی ہو یہ کاغذات اگر کھو جاتے تو میرا کتنا نقصان ہوتا۔ وہ یوں ہی نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم کیا جانو جاہل گنوار، شکر کرو مل گئے ہیں، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کرتا کہ… اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ جبھی وہ فوراً خاموش ہو گیا، پھر نرم لہجے میں بولا، جاؤ اور آئندہ میرے کمرے میں مت آنا۔ وہ پلکیں جھپکتی ہوئی باہر آ گئی۔ گیلری کے آخری سرے پر رک کر وہ اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی کہ نبیل بھائی آ گئے۔ آمنہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں۔ وہ دوپٹے کا پلو چھوڑ کر سیدھی ہو گئی۔ رو رہی تھی؟ وہ اس کی بھیگی پلکیں دیکھ کر پوچھنے لگے۔ نہیں تو۔ وہ زبردستی مسکرائی تو نبیل بھائی اس کے پیچھے جمی کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے سمجھ گئے کہ اس نے کچھ کہا ہوگا۔ میرا خیال ہے جمی نے کوئی بات کہی ہے۔ پھر خود ہی کہنے لگے، اس کی باتوں کا برا مت ماننا، وہ اسی طرح بات کرتا ہے اور ذرا غصے کا بھی تیز ہے۔ وہ سر ہلاتی ہوئی ان کے پاس سے ہٹ گئی۔ اس روز رات میں ہی اس نے فرح اور سدرا کی زبانی سن لیا تھا کہ خانسامہ چھٹی پر گیا ہوا ہے، اس لیے وہ صبح نماز سے فارغ ہوتے ہی کچن میں چلی آئی۔ سب سے پہلے وہ چائے بنا کر طیبہ کو دے آئی، پھر آ کر ابھی ناشتہ بنانے جا رہی تھی کہ فرح آ گئی، خاصی جلائی ہوئی تھی۔ صبح ہی صبح کچن میں آنا سخت برا لگتا ہے مجھے، تو کیوں آئی ہو؟ وہ اس کی بیزار شکل دیکھتی ہوئی کہنے لگی، کیا کروں، ناشتہ تو بنانا ہی ہے، میں بنا دوں گی، تم فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں۔ نہیں فرح، میں کر لوں گی، تم جاؤ، اور پھر تمہیں یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ ہاں لیکن ویکن چھوڑو، بس تم جاؤ۔ اس نے کندھوں سے تھام کر فرح کا رخ دروازے کی طرف موڑ دیا، تو وہ جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی۔ پھر جب وہ سلائس گرم کر رہی تھی تو اس کی نظریں یوں ہی جالی کے اس پار چلی گئی۔ نبیل بھائی لان میں بیٹھے اخبار دیکھ رہے تھے۔ ان کا رخ اس کی طرف تھا اور اخبار کی اوٹ سے جھانکتا ان کا چہرہ ان کی نگاہوں کی زد میں آ گیا۔ پہلی بار وہ انہیں اس طرح دیکھ رہی تھی، ورنہ تو ان سے بات کرتے ہوئے بھی اس کی نظریں جھکی رہتی تھیں۔ ان کی سبھی پیشانی پر گرے الجھے بالوں میں وہ یوں الجھی کہ اطراف سے بیگانہ ہو گئی۔ توے پر رکھے سلائس جلنے لگے تھے۔ وہ پھر بھی بے خبر رہی اور اسی پل نبیل بھائی کو جانے ناگوار سی مہک کا احساس ہوا یا اپنے چہرے پر بے نام سی تپش کہ وہ سر اونچا کر کے ادھر ہی دیکھنے لگے۔ وہ چونکی اور بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں پر حیران ہوتے ہوئے اس نے جلے ہوئے سلائس اتار کر چولہے کے نیچے کھسکا دیے، پھر آگ دھیمی کر کے نئے سرے سے سلائس گرم کرنے لگی۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب چیزیں رکھ کر اس نے فرح اور سدرا کو آواز دی اور خود چائے دم کرنے لگی۔ جب وہ چائے لے کر آئی سب لوگ ناشتے کے لیے آ چکے تھے۔ تائی اماں اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، بیٹا فرح اور سدرا کو ساتھ لگا لیتی۔ کوئی بات نہیں تائی اماں، مجھے بالکل بھی مشکل نہیں ہوئی۔ وہ واپس مڑنے لگی تو انہوں نے پکار لیا، اب کہاں جا رہی ہو، آؤ بیٹھو ناشتہ کرو۔ وہ خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ حکم کی غلام۔ جمی اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا اور پھر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت سب ہی جلدی میں ہوتے تھے، اس لیے ناشتہ کرتے ہی ایک ایک کر کے سب کمرے سے نکلنے لگے۔ کچھ دیر بعد ہی سب چلے گئے جبکہ جمی اطمینان سے بیٹھا رہا۔ وہ برتن اٹھانے کے لیے کھڑی تھی، اس لیے اس کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ بیٹھ جاؤ، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا اور وہ بیٹھ گئی۔ وہاں نہیں، یہاں بیٹھو۔ اس نے دائیں طرف رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر وہیں جا بیٹھی۔ آمنہ، وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، تم تو واقعی حکم کی بندی ہو۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی، تم وہاں ٹھیک تو بیٹھی تھی، پھر یہاں کیوں آ گئی؟ آپ ہی نے تو کہا ہے میں تمہیں کنویں میں چھلانگ لگانے کو کہوں تو لگا دو گی۔ وہ خاموش رہی۔ بتاؤ نا، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں بیوقوف لڑکی کہ اپنی مرضی سے بھی کوئی کام کر لیا کرو۔ اچھا، وہ اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی، یہ تمہارا کام نہیں ہے، انہیں یہیں رہنے دو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ وہیں رکھ دی تو وہ بے ساختہ ہنس پڑا، تم نہیں سمجھو گی۔ وہ اٹھا اور اس کی رکھی ہوئی پلیٹ اٹھا کر دوبارہ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ کمال ہے، اس نے سوچا اور کام میں مصروف ہو گئی۔ پھر بہت سارے دن گزر گئے۔ فرح اپنے امتحانوں سے فارغ ہوتے اسے میٹرک کی تیاری کروانے میں لگ گئی۔ اس کے اندر پڑھنے کی لگن تھی، اس لیے وہ ہر چیز بہت جلدی سمجھ لیتی تھی۔ اس شام وہ گڈ مارننگ اینڈ گڈ نائٹ کی سمری یاد کر رہی تھی جب نبیل بھائی وہاں سے گزرتے ہوئے اچانک اس کے پاس رک گئے، اور وہ جو سر جھکائے ان کے قدموں کے ساتھ ساتھ نظروں کا زاویہ بدل رہی تھی فوراً سامنے رکھی کاپی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے پوچھنے پر اس نے لمحہ بھر کو ان کی طرف دیکھا، پھر فوراً سر جھکا لیا۔ فرح بتا رہی تھی وہ تمہیں میٹرک کی تیاری کروا رہی ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کی لرزش کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ جی، وہ بس اسی قدر کہہ سکی۔ دکھاؤ تو کیا پڑھ رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے سے کاپی اٹھا کر دیکھنے لگے تو وہ خواہ مخواہ ڈرنے لگی۔ یہ تم نے لکھی ہے؟
انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ویری گڈ، انہوں نے تعریف کی اور وہ جو ڈر رہی تھی قدرے مطمئن ہو گئی۔ امتحانوں وغیرہ کا بھی پتہ ہے کہ کب ہوں گے؟ نہیں۔ ارے وہ ہنس پڑے، ساری معلومات تمہیں خود رکھنی چاہیے، اگر کوئی اور تم سے پوچھ لے تب؟ جی، ذرا توقف کے بعد کہنے لگی۔ نبیل بھائی میرے امتحان ہو جائیں پھر میں ماموں اور ممانی سے ملنے جاؤں گی۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور جانا۔ اور تم انہیں خط وغیرہ لکھتی ہو کہ نہیں؟ کبھی کبھی لکھتی ہوں۔ اچھی بات ہے۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کاپی رکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ فرح اور سدرا کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہوں گی۔ اچھا، وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے، جاؤ ان سے کہو میں تم تینوں کو آؤٹنگ کے لیے لے جا رہا ہوں، 10 منٹ میں باہر آ جائیں۔ جی اچھا۔ وہ کتابیں اٹھا کر ان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ پہلی بار باہر نکل رہی تھی اور باہر کی دنیا اس کے اندازے سے کہیں زیادہ وسیع تھی۔ ٹریفک کا اعصام، بھاگتے دوڑتے لوگ، ایک افراتفری کا عالم جو اسے حیران کیے دے رہا تھا۔ فرح یہ کتنے بہت سارے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی تو فرح ہنس پڑی۔ کوئی آفس، کوئی گھر اور کوئی ہماری طرح تفریح کے لیے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ساری دنیا کے لوگ یہاں جمع ہو گئے ہوں۔ اس کی حیرت بدستور قائم تھی۔ اصل میں تمہاری دنیا بہت محدود رہی ہے آمنہ، نبیل بھائی مرر میں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ تم نے چار دیواری سے نکل کر کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ تمہاری سوچ کی رسائی اس چار دیواری تک یا پھر آس پاس بنے چند گھروں تک ہی رہی، اسی لیے یہ افراتفری اور بھاگتے دوڑتے لوگ تمہیں حیران کر رہے ہیں۔ ہاں، اس نے اعتراف کیا، میں نے واقعی چار دیواری سے آگے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میٹرک کر لو پھر کالج میں ایڈمیشن لے لینا، سدرا نے مشورہ دیا۔ ہاں بالکل، فرح نے تائید کی۔ نبیل بھائی نے گاڑی چائنیز کے سامنے روکی تو وہ دونوں بہنیں خوشی سے چیخ پڑیں۔ نبیل بھائی آپ نے تو ہماری دلی خواہش پوری کر دی۔ میں جانتا ہوں تم دونوں چائنیز کی کتنی دیوانی ہو، لیکن اس وقت میں صرف آمنہ کی وجہ سے آیا ہوں۔ ان کا بہت عام سے لہجے میں کہا ہوا جملہ اس کے اندر ہلچل مچا گیا کہ باقی کا سارا وقت اس کا ذہن یہی تکرار کرتا رہا تھا، صرف آمنہ کی وجہ سے۔ کافی دنوں کے بعد تفریح کے لیے نکلے تھے، اس لیے سب نے بہت انجوائے کیا، اور پچھلے دنوں فرح اور سدرا امتحانوں کی وجہ سے جو ایک خاص قسم کی ٹینشن کا شکار رہی تھی، اس کی بھی تلفی ہو گئی تھی۔ رات کافی دیر سے واپس ہوئی تو سب بہت فریش موڈ میں تھے، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی سارے فریش موڈ کا ستیہ ناش ہو گیا۔ جیمی نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا۔ شام میں کہیں اس کی بائیک کا چالان ہو گیا تھا اور اب اس کی بائیک تھانے میں کھڑی تھی، جس کی زبانی کے لیے وہ تایا ابا سے رقم کا مطالبہ کر رہا تھا اور وہ دینے سے انکاری تھے۔ صرف 500 روپے کی تو بات ہے۔ صرف 500؟ تایا ابو اس سے زیادہ اونچی آواز میں بولے۔ تمہارے نزدیک 500 کی کوئی اہمیت نہیں ہے میاں، اپنا کماؤ گے تو تب پتہ چلے گا۔ اب آپ مجھے کمانے پر لیکچر دینا شروع کر دیں گے؟ قطعی نہیں، مجھے تم جیسے نالائق لڑکے پر اپنا لیکچر ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر آپ مجھے پیسے دیں، میں اپنا اسکوٹر لے کر آؤں۔ پیسے میں تمہیں کسی صورت میں نہیں دوں گا، 2 مہینے پہلے بھی تم مجھ سے اسی طرح پیسے وصول کر چکے ہو۔ آپ کا مطلب ہے میں نے اپنے لیے لیے تھے؟ وہ ذرا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ دیکھو جیمی، یہ بات تو طے ہے کہ میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا۔ پھر ابو جی، وہ ان کی بات کاٹ کر کہنے لگا، آپ پیسے نہیں دیں گے تو میری 70,000 کی بائیک وہیں کھڑی رہے گی۔ کھڑا رہے؟ کیسے آدمی ہیں آپ، 500 کو 70,000 پر ترجیح دے رہے ہیں؟ بکواس بند کرو اور میرے سامنے سے دفان ہو جاؤ۔ تایا ابا زور سے چلائے اور وہ سامنے رکھی میز کو ٹھوکر مارتا ہوا اندر چلا گیا۔ وہ خاصی ڈری ہوئی تھی۔ فرح اور سدرا اسے اپنے کمرے میں لے آئیں اور ابھی وہ ٹھیک سے بیٹھ بھی نہ پائی تھی کہ جیمی اپنے مخصوص انداز سے دندناتا ہوا وہیں آ گیا۔ فرح، سدرا لاؤ اپنی اپنی جمع پونجی نکالو۔ وہ آتے ہی یہ کہنے لگا، ہماری جمع پونجی تمہارے کام نہیں آ سکتی، جھوٹ مت بولو۔ ہمیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرح کو بھی غصہ آ گیا۔ ابھی پچھلے ہفتے میں نے اور سدرا نے 2 سوٹ خریدے ہیں، باقی ہمارے پاس اتنا نہیں بچا جو تمہارے کام آ سکے۔ لاؤ جتنے بھی ہیں دو، باقی میں کہیں اور سے انتظام کرتا ہوں۔ اس کے ڈٹھائی سے مانگنے پر فرح کا دل چاہا صاف انکار کر دے، لیکن جانتی تھی کہ وہ ابو جی کا لحاظ نہیں کرتا تو اس کا کیا کرے گا، اس لیے بادل ناخواستہ الماری کی طرف بڑھ گئی۔ تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ وہ آمنہ سے پوچھ رہا تھا، اور اسی وقت نبیل بھائی آ گئے۔ اس نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا، پھر انہیں نظر انداز کرتا ہوا کہنے لگا، تمہارے پاس کہاں سے ہوں گے، تم تو خود جیمی۔ نبیل بھائی نے فوراً اسے ٹوک دیا، ورنہ وہ دل توڑنے والی حقیقت بڑی آسانی سے کہنے جا رہا تھا۔ لو، یہ صرف 200 روپے نکلے ہیں، 100 میرے 100 سدرا کے۔ فرح نے پیسے اس کی طرف بڑھائے تو اس کے بجائے نبیل بھائی نے پکڑ لیے اور تعصب سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تمہیں بہنوں سے لیتے شرم نہیں آتی؟ شرم کی کیا بات ہے، جب کمانے لگوں گا واپس کر دوں گا۔ واپس کرنے کی بات نہیں ہے جیمی، تمہیں ان سے لینے ہی نہیں چاہیے۔ پھر کہاں سے لوں، ابو جی نے تو صاف منع کر دیا ہے۔ ابو جی نے منع کیا ہے تو مجھ سے کہو، آپ پہلے پوری تفصیل پوچھیں گے کہ چالان کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور میں احتیاط سے کیوں نہیں چلاتا وغیرہ۔ وہ روٹھا روٹھا سا کہہ رہا تھا۔ نبیل بھائی بے ساختہ مسکراہٹ کو بمشکل روکتے ہوئے بولے، ظاہر ہے یہ سب باتیں تو پوچھنی پڑتی ہیں، ضرور پوچھیں، لیکن پوچھنے کے بعد یہ مت کہہ دیجیے گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ ہنس پڑے، پھر جیب سے پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگے،
لو میں کچھ پوچھے بنا دے رہا ہوں، لیکن آئندہ بہنوں سے مت لینا۔ اس نے فوراً ان کے ہاتھ سے پیسے لے لیے۔ بڑے بھائی میں پہلے اپنی بائک چھڑا لاؤں، اسی کے بعد آ کر آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا تو نبیل بھائی فرح کے پیسے اسے واپس کرتے ہوئے کہنے لگے، تم لوگ اسے مت دیا کرو۔ کیا کرے نبیل بھائی، دونس جماتا ہے، تم سے چھوٹا ہو کر تم پر دونس جماتا ہے۔ چھوٹے بڑے کا لحاظ کب ہے اسے دیکھا نہیں؟ ابھی ابو جی کے سامنے کیسے بول رہا تھا، نادان ہے، میں سمجھاؤں گا اسے۔ پھر نبیل بھائی نے اس کی طرف دیکھا، وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ آمنہ تمہیں کیا ہوا؟ یہ بیچاری ڈر گئی ہے۔ جمی اتنی اونچی آواز میں جو بول رہا تھا۔ سدرا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، اس کی عادت ہے اونچی آواز میں بولنے کی، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ فرح کو اس کا خیال رکھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ اس کے امتحان شروع ہو چکے تھے، اس لیے وہ ہر وقت کمرے میں بند تیاری میں لگی رہتی ہے۔ پھر ابھی اس کے کچھ پیپرز باقی ہیں کہ گھر میں کچھ خواتین کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ ایک دن سدرا نے اسے بتایا کہ یہ خواتین فرح کے لیے آتی ہیں۔ اسے خوشی ہوئی اور چاہتی تھی کہ سدرا سے پوری تفصیل معلوم کر لے، لیکن ایک تو سدرا اس وقت کچھ جلدی میں تھی، دوسرے اسے کل کے پیپر کی تیاری بھی کرنی تھی، اس لیے وہ زیادہ نہ جان سکی تھی۔ پھر جیسے ہی اس کے امتحان ختم ہوئے، نبیل بھائی نے اسے یاد دلایا کہ وہ اپنے ماموں سے ملنے جانا چاہتی تھی۔ ان کا خیال تھا وہ خود سے کہتے ہوئے جھجک محسوس کرے گی، اسی لیے انہوں نے خود ہی اس سے پوچھ لیا، آمنہ تم نے ماموں کے ہاں جانے کے لیے کہا تھا؟ جی جمیل بھائی، اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو۔ کیا مسئلہ؟ میرے جانے آنے کا۔ نہیں مسئلہ تو کوئی نہیں ہوگا، میں کوشش کرتا ہوں، اگر مجھے چھٹی مل گئی تو ٹھیک، ورنہ جمی تمہیں چھوڑ آئے گا۔ جمی؟ وہ اس کا نام سن کر ہی ڈر جاتی تھی۔ ہاں، نبیل بھائی کچھ کہنے جا رہے تھے لیکن اس پر نظر پڑتے ہی وہ ہنس پڑے۔ جمی کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگے، مجھے چھٹی نہ ملی تو پھر وہی لے جا سکتا ہے۔ ذرا توقف کے بعد کہنے لگے، تم ڈرو مت، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اور میں اس سے کہہ دوں گا کہ تم سے اونچی آواز میں بھی بات نہ کرے۔ وہ کیا کہتی خاموش رہی۔ پھر کوشش کے باوجود نبیل بھائی کو چھٹی نہ مل سکی، اسے مجبوراً جمی ہی کے ساتھ جانا پڑا۔ جب وہ جا رہی تھی تو سب کے ساتھ ساتھ جب تایا ابا نے بھی اس سے جلد واپس آنے کی تاکید کی، تب اسے احساس ہوا کہ وہ اس سے غافل نہیں ہیں، اور اس احساس نے اسے انوکھی خوشی سے ہمکنار کیا تھا۔ ماموں اور ممانی اس سے بہت اچھی طرح سے ملے۔ اصل میں اس کے جانے کے بعد ہی ممانی کو اس کی اہمیت کا احساس ہو گیا تھا، اور اب وہ اس سے بار بار ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی، آمنہ تمہارے جانے سے گھر ایک دم سونا ہو گیا تھا، اب مت جانا، یہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ یہاں رہے گی۔ اس سے پہلے جمی بول پڑا، پھر میں یا نبیل بھائی آ کر اسے لے جائیں گے۔ اتنی جلدی؟ ہاں، ابو جی نے اتنے ہی دن کا کہا ہے۔ پھر وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، میں اب جا رہا ہوں، یہاں ایک دوست رہتا ہے، اس کے پاس جاؤں گا، پھر شام کی گاڑی سے واپس۔ وہ اسے چھوڑنے باہر تک آئی تب وہ اس سے کہنے لگا، ممانی کی باتوں میں آ کر یہیں رہنے کا مت سوچنے لگنا، میں ٹھیک 1 ہفتے بعد آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس اسے خدا حافظ کہہ کر واپس اندر آ گئی۔ اس گھر سے اس کی کوئی بہت اچھی یادیں وابستہ نہیں تھی، بلکہ یہاں اس نے پہلے اپنی امی کے ساتھ مل کر اور پھر تنہا بہت کٹھن دن گزارے تھے۔ اگر وہ یاد کرنے بیٹھی تو کوئی ایک لمحہ ایسا نہ ملتا جسے وہ اپنی گرفت میں لے سکتی۔ وہ یہاں محض اس لیے آئی تھی کہ ممانی اسے احسان فراموش نہ سمجھے اور یہ نہ کہنے لگے کہ انہوں نے اتنا عرصہ اسے اپنے پاس رکھا اور وہ جا کر انہیں بھول ہی گئی۔ صبح وہ اسی طرح اٹھی جیسے پہلے یہاں رہائش کے دوران اٹھا کرتی تھی، اس میں اس کی کوشش کو دخل نہیں تھا، خود بخود ہی اتنی صبح اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ پھر دوبارہ اس نے سونے کی کوشش کی لیکن نیند نہیں آئی، تو اس نے اٹھ کر نماز پڑھی، پھر کچن میں آ گئی۔ کچن کی حالت خاصی خراب تھی، رات کے جھوٹے برتن ویسے ہی رکھے تھے اور کوئی چیز اپنی جگہ موجود نہیں تھی۔ اس کا دل چاہا واپس جا کر لیٹ جائے، لیکن ایک عرصے تک اس نے یہاں کھڑے ہو کر کھانا پکایا تھا اور یہیں بیٹھ کر کھایا بھی تھا، اسی لیے وہ اس جگہ کو اس حالت میں چھوڑ کر نکلنے پر اپنے آپ کو آمادہ نہ کر سکی۔ سب سے پہلے اس نے شیلفوں پر سے پرانے گرد آلود ڈبوں کو صاف کر کے ترتیب سے رکھا، اس کے بعد برتن دھونے میں لگ گئی۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ برتن دھونے کے بعد جب وہ کچن میں جھاڑو لگا رہی تھی تب ممانی اٹھ کر آ گئی، ارے تم صبح ہی صبح کام میں لگ گئی۔ ان کے منہ سے یہ جملہ بڑا عجیب سا لگا، اسے حیرت تو ہوئی لیکن ظاہر نہیں ہونے دی۔ جلدی اٹھ گئی تھی اس لیے یہاں آ گئی۔ اس نے جھاڑو کنارے رکھی اور ہاتھ دھو کر چائے کا پانی رکھنے لگی۔ میں روز سوچتی تھی کچھ صاف کرنے کا، لیکن وقت ہی نہیں ملتا۔ ممانی صاف ستھرے کچن کو دیکھتی ہوئی کہنے لگی۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ تایا کے گھر کھانا تم پکاتی ہو؟ اسے خاموش دیکھ کر پوچھنے لگی۔ نہیں، خان سامہ پکاتا ہے۔ پھر تم سارا دن کیا کرتی ہو؟ کچھ نہیں، کام تو کوئی ہوتا نہیں کیونکہ ملازم ہے کرنے والے، میں زیادہ وقت پڑھنے میں گزارتی ہوں۔ ذرا توقف کے بعد کہنے لگی، ابھی میں میٹرک کا امتحان دے کر آئی ہوں۔ اچھا؟ ممانی حیرت سے اس کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے وہ کوئی انہونی بات کہہ رہی ہو۔ رزلٹ آنے کے بعد میں کالج میں ایڈمیشن لوں گی۔ اس نے انہیں مزید حیران کیا۔
ایک بات تو بتاؤ آمنہ، ممانی رازداری سے پوچھنے لگی۔ تمہارے تایا تمہاری شادی اپنے کسی بیٹے کے ساتھ کریں گے یا؟ ارے انہیں حیران کرتے کرتے وہ خود حیران ہو گئی۔ یہ بات تو اس نے خود کبھی نہیں سوچی تھی۔ بتاؤ نا، ممانی اصرار کرنے لگی۔ پتہ نہیں ممانی، میں نے تو ایسا کبھی نہیں سوچا۔ میں تمہاری نہیں ان کی بات کر رہی ہوں۔ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کبھی گھر میں بھی بات تو ہوتی ہوگی، میرے سامنے ایسی بات کبھی نہیں ہوئی۔ ہاں جب میں آ رہی تھی تو فرح کی ایک جگہ بات چل رہی تھی، اب میں جاؤں گی تو پتہ چلے گا کہ بات کہاں تک پہنچی۔ وہ مگ میں چینی ڈالتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ چائے پئیں گی؟ نہیں، میں خالی پیٹ چائے نہیں پیتی۔ اس نے صرف اپنے لیے بنائی اور مگ لے کر کچن سے نکل آئی۔ اصل میں ممانی نے موضوع ایسا چھیڑ دیا تھا جس پر وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے واقعی اس نہج پر کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن اب ممانی کی باتوں نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کبھی اسے نبیل بھائی کا خیال آتا اور کبھی جیمی کا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ جہاں جیمی کے خیال کو وہ فوراً جھٹک دیتی، وہاں نبیل بھائی مسلسل اس کی سوچوں پر قابض ہو جاتے تھے۔ باوقار سے دھیمے دھیمے لہجے میں بات کرنے والے نبیل بھائی پتہ نہیں اس کے لیے کس انداز سے سوچتے ہیں۔ وہ ان کی ایک ایک بات یاد کرنے لگی تھی۔ اس کا خیال تھا ایک ہفتہ پلک جھپکتے میں گزر جائے گا، لیکن وقت جیسے ٹھہر گیا تھا۔ وہ گن گن کر دن گزارنے لگی، اور پھر ایک تو کیا 2 ہفتے گزر گئے اور اسے لینے کوئی نہ آیا۔ وہ حیران تھی کہ کہاں تو سب جلد واپسی کی تاکید کر رہے تھے اور اب بھول گئے تھے۔ اس نے سوچا خط لکھ کر معلوم کر لے، لیکن پھر اس نے خود ہی اپنی سوچ کی نفی کر دی۔ اسے یہاں کوئی تکلیف تو نہیں تھی، لیکن جب ممانی گاہے بگاہے سے پوچھتی کہ تمہیں لینے کوئی نہیں آیا، تب اسے بڑا عجیب سا لگتا۔ پھر ایک دن اچانک جیمی آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی ممانی کہنے لگی، تو 1 ہفتے بعد آنے کا کہہ گئے تھے۔ ہاں، گھر سے تو میں 1 ہفتہ پہلے سے ہی نکلا ہوا ہوں۔ راستے میں ایک دوست سے ملنے کے لیے بہاولپور اترا تو اس نے ہفتہ بھر روک لیا۔ پتہ نہیں وہ سچ کہہ رہا تھا یا جھوٹ، وہ سمجھ نہیں سکی۔ تم تیار ہو نا چلنے کے لیے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں چلو پھر۔ ابھی؟ بالکل، پہلے ہی اتنے دن لیٹ ہو گیا ہوں، ابو جی ناراض ہوں گے۔ ماموں جی میں جاؤں؟ گو کہ اب اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ واپس جانے کے لیے ہی آئی تھی۔ پھر بھی ان کی بڑائی تسلیم کرتے ہوئے وہ پوچھنے لگی۔ ماموں نے سر ہلاتے ہوئے اجازت دی تو وہ جلدی سے اپنا بیگ اٹھا لائی جو اس نے 1 ہفتے سے تیار کر رکھا تھا۔ تایا ابا کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے غیر معمولی خاموشی کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے سوچا شاید فرح اور سدرا کہیں گئی ہوئی ہیں جبھی اتنی خاموشی ہے، لیکن تائی اماں سے معلوم ہوا کہ وہ دونوں اپنے کمرے میں ہیں۔ اسے تعجب ہوا، پھر وہ کچھ دیر تائی اماں کے پاس بیٹھ کر ان کے کمرے میں چلی گئی۔ فرح اپنے کپڑوں پر استری کر رہی تھی، جبکہ سدرا بیڈ پر نیم دراز کوئی میگزین دیکھنے میں مصروف تھی۔ ارے تم آ گئی؟ سدرا اسے دیکھتے ہی میگزین پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرح بھی اپنا کام چھوڑ کر آ گئی۔ کیوں، تم لوگوں کو میرے آنے کی امید نہیں تھی؟ وہ باری باری دونوں سے گلے ملتے ہوئے پوچھنے لگی۔ امید پر تو دنیا قائم ہے آمنہ بی بی، پھر تم نے اتنے تعجب سے کیوں پوچھا تھا؟ میٹرک کا امتحان دے کر لڑکی کچھ سمجھدار ہو گئی ہے، لہجے تک محسوس کرنے لگی ہے۔ سدرا نے مذاق میں بات اڑا دی تو وہ ہنستی ہوئی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ تمہارے ماموں کے گھر سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فرح اپنے کپڑے ہینگر پر لٹکاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، ممانی تم لوگوں کو بہت سلام کہہ رہی تھی۔ اچھا، انہوں نے تمہیں روکنے کی کوشش تو نہیں کی تھی؟ نہیں، اصل میں جیمی نے جاتے ہی کہہ دیا تھا کہ میں جلد تمہیں لینے آؤں گا۔ ہاں، ہم تو 1 ہفتے سے جیمی سے کہہ رہے تھے کہ تمہیں لے آئے، لیکن جانے کن کاموں میں الجھا تھا۔ اچھا ہوا ذرا دیر سے آیا، ورنہ اگر میں اتنی جلدی آ جاتی تو ماموں اور ممانی کو شکایت ہوتی۔ وہ ان کی بات رکھنے کی خاطر بولی تھی۔ اچھا اب تم نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، کھانے میں کچھ ہی دیر ہے۔ وہ سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ سفر کی تھکان تھی، اس لیے اس کا ارادہ سونے کا تھا، لیکن ابھی لیٹی ہی تھی کہ سدرا آ گئی۔ سونے جا رہی ہو؟ ہاں۔ کم آن یار، ایک تو تمہارے بغیر اتنے بور دن گزرے، اب سو کر مزید بور مت تم کرو، سدرا اس کے بیڈ پر گرتے ہوئے کہنے لگی۔ تم کہتی ہو تو نہیں سوتی۔ وہ تکیے کے سہارے اونچی ہو بیٹھی۔ فرح کہاں ہے؟ کیوں؟ پھر اچانک اسے یاد آیا تو پوچھنے لگی۔ سنو سدرا، اس کا کیا ہوا؟ وہ جو خواتین فرح کے لیے آ رہی تھی اب بھی آتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے بات بنے گی نہیں۔ کیوں؟ اصل میں انہوں نے ایک شرط رکھ دی ہے کہ بدلے میں ہم ان کی لڑکی لیں۔ پھر یہ کہ جمیل بھائی راضی نہیں ہیں، باقی سب راضی ہیں؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھنے لگی۔ ہاں، کیونکہ لڑکا لڑکی دونوں بہت اچھے ہیں۔ ابو جی تو کسی طرح یہ رشتے چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کا خیال ہے جہاں فرح کو ایک اچھا گھرانہ ملے گا، وہاں ان کی لڑکی ہمارے گھر کو بھی جنت بنا دے گی۔ لیکن نبیل بھائی؟ کیا کہتے ہیں نبیل بھائی؟ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، ذرا توقف کے بعد کہنے لگی۔ حالانکہ انہوں نے ابو جی کی بات کبھی نہیں ٹالی، اب انکار کر رہے ہیں۔ کئی بار تو ابو جی ان پر ناراض بھی ہو چکے ہیں، لیکن وہ مان کے نہیں دے رہے۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھے گئی۔ آج کل گھر میں بڑی بوریت پھیلی ہوئی ہے۔
وہ پھر کہنے لگی، ابو جی خفا اور غصے میں رہتے ہیں، نبیل بھائی الگ خاموش سے ہیں، اور فرح سارے قصے کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے کترائی سی رہتی ہے، اور جیمی کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، گھر اور اس کے معاملات سے نہ دلچسپی ہے اور نہ کوئی سروکار۔ وہ کیا کہتی خاموشی رہی۔ ویسے بھی وہ کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ کسی پر تو کیا اپنے آپ پر بھی حق نہیں رکھتی، اور اس احساس نے اسے افسردہ کر دیا تھا۔ رات کو وہ یوں ہی تائی اماں کے پاس آ بیٹھی تھی، جب کچھ دیر بعد ہی تایا ابا بھی وہیں آ گئے۔ وہ کچھ دیر تک اس کا حال احوال پوچھتے رہے، پھر تائی اماں سے بات کرنے لگے۔ وہ اب وہاں بیٹھنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن فوراً اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے مجبوراً کچھ دیر کے لیے رک گئی، اور پھر اپنی توجہ دوسری جانب مبذول کرنے کے باوجود اس نے سنا، تایا ابا کہہ رہے تھے، تم نبیل کو سمجھاؤ، آخر کیا برائی ہے اس میں؟ اتنے اچھے رشتوں کو ٹھکرانا حماقت ہے۔ جب آپ کی بات نہیں سن رہا تو میری کہاں سنے گا؟ اب تم ہی بتاؤ، 2-4 روز میں وہ جواب لینے آئیں گے تو ہم کیا کہیں گے، جبکہ فرح کی شادی میں ہر صورت وہی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے دیکھا تایا ابا اور تائی اماں دونوں ہی پریشان نظر آ رہے تھے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھائی اور اپنے کمرے کی طرف جاتے جاتے جانے کس جذبے کے تحت وہ نبیل بھائی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ شاید ابھی آئے تھے، ایزی چیئر پر بیٹھے شوز اتار رہے تھے۔ میں آ جاؤں نبیل بھائی؟ وہ دروازے پر رک کر پوچھنے لگی۔ انہوں نے چونک کر سر اٹھایا، پھر مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی تو وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ کیسی ہو تم؟ کب آئیں؟ وہ ایک ساتھ 2 سوال پوچھ گئے۔ صبح، اس نے فقط ایک کا جواب دیا، وہ بھی مختصر۔ کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ وہ شوز کنارے رکھتے ہوئے سیدھے ہو بیٹھے، اس کی نظریں ان کے صاف ستھرے پیروں پر الجھنے لگی۔ آمنہ بیٹھ جاؤ، انہوں نے پھر کہا۔ وہ نبیل بھائی، میں آپ سے ایک بات کہنے آئی تھی۔ وہ بمشکل ان کی طرف دیکھ پائی۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ تایا ابا اور تائی اماں آپ کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ کیوں؟ آپ ان کی بات جو نہیں مان رہے؟ میں ان کی بات نہیں مان سکتا۔ وہ اٹھ کر الماری سے اپنا ڈریس نکالنے لگے۔ کیوں؟ سب کا خیال ہے کہ لڑکی بہت اچھی ہے، مجھے اس کی اچھائی سے انکار نہیں ہے۔ پھر وہ پلٹ کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے تو اس نے گھبرا کر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ کیا تمہیں بھی یہ بات سمجھانی پڑے گی آمنہ؟ جی۔ وہ کچھ سمجھی اور کچھ نہیں سمجھی۔ میں نے بہت پہلے اپنے آپ کو تمہارا پابند کر لیا تھا آمنہ، وہ بغیر کسی تمہید کے کہتے ہوئے اس کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ اس وقت سے جب تم اپنی امی کی انگلی تھامے اس گھر سے رخصت ہو رہی تھی، ان در و دیوار کو حسرت سے دیکھتی تمہاری آنکھیں میں کبھی نہ بھلا پایا۔ تم شاید جانا نہیں چاہتی تھی اور جانے پر مجبور تھی۔ اس وقت گو کہ میں بہت بڑا نہیں تھا، لیکن تمہاری بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے میں نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ میں تمہیں دوبارہ اس گھر میں ضرور لاؤں گا، اور اپنے حوالے سے لاؤں گا کہ پھر تم کہیں نہ جا سکو۔ سنا لوگو، اس کا دل چاہا چیخ چیخ کر کہے، ایک شخص ایک عمر میرے لیے سوچتا رہا اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ سنو آمنہ، تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب ٹھیک نہیں ہوگا نبیل بھائی، جہاں آپ کے ہونٹوں سے میرا نام نکلا وہاں میرے لیے اس گھر میں جگہ تنگ ہو جائے گی۔ نہیں آمنہ، ایسا مت سوچو، اور پھر جب تک فرح کی کہیں بات طے نہیں ہو جاتی میں تمہارا نام نہیں لوں گا۔ آپ کچھ بھی کریں، لیکن بے وقوف لڑکی، انہوں نے اسے ٹوک دیا، پہلے میری محبتیں قبول کرو، اس کے بعد اندیشوں میں گھرنا۔ شاید یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ہی ہونا تھی، اس نے سوچا، اور پلکوں پر نمی اتر آئی۔ نبیل بھائی، وہ شاید اندیشوں کو زبان دینا چاہتی تھی کہ انہوں نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو اور کچھ مت سوچو، اور اسے اپنی محبتوں کی پناہیں بخش رہے تھے۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ اس نے کب اتنی اونچائی پر دیکھا تھا؟ وہ تو ہمیشہ نظریں نیچی رکھتی تھی، پھر یہ اونچائیاں کس طرح اس پر سایہ فگن ہو رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پائی۔ آمنہ، وہ اس کے رونے سے پریشان ہو گئے۔ اس نے پلکیں جھپکتے ہوئے لمحہ بھر کو ان کی طرف دیکھا، پھر بلا ارادہ ہی سر کو نفی میں ہلاتی ہوئی ان کے کمرے سے نکل آئی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی، وہ اپنے مخصوص انداز میں چلایا، پھر اس کے بھیگے چہرے پر نظر پڑتے ہی سنبھل گیا۔ تم رو رہی ہو؟ اس نے جواب نہیں دیا اور چاہا کہ اس کے قریب سے نکل جائے کہ وہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ وہ جیسے ہی پلٹی اس نے مضبوطی سے اس کی کلائی تھام لی اور زبردستی کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس کا یہ اپنا انداز تھا اور وہ بہت ڈرتی تھی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے کہا نا کوئی بات نہیں۔ دیکھو سیدھی طرح بتاؤ ورنہ۔ اس نے ہاتھ ہوا میں لہرایا تو وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ڈرتی بھی ہو؟ وہ باقاعدہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ وہ چپ چاپ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ کافی دیر بعد جب وہ خود ہی چپ ہو گئی تب وہ کہنے لگا، اگر تمہیں یہاں کھڑے رہنے کا شوق ہے تو بے شک کھڑی رہو، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ میں تمہارے رونے کی وجہ جانے بغیر تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اس لیے اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے ہی میں عافیت سمجھتے ہوئے کہنے لگی، وہ نبیل بھائی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔
تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ بڑے اطمینان سے بولا، آپ نہیں جانتے طیبہ ان کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اسے پوری تفصیل بتانی پڑی جو کہ وہ گھر کا فرد ہونے کے باوجود نہیں جانتا تھا، اور آخر میں وہ کہہ رہی تھی، اگر نبیل بھائی نے میرا نام لیا تو مجھے یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا، پھر اب میں کہاں جاؤں گی؟ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پہلی بار آرام سے بولا، میں جو ہوں تمہارے بھائی کی طرح، ذرا سوچو تو اگر تمہارا کوئی بھائی ہوتا تو کیا مجھ جیسا نہ ہوتا؟ وہ بھیگی بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، تم اپنے بھائی کے گھر ہو، تمہیں یہاں سے کوئی بے دخل نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے دوپٹے سے اس کی آنکھیں صاف کرنے لگا، تم اپنے دل پر بوجھ مت ڈالو، سارا معاملہ میں خود دیکھ لوں گا۔ اپنے سر پر اس کا ہاتھ محسوس کرتے ہی وہ ایک پل میں سارے اندیشوں سے نکل گئی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر جب سب موجود تھے، وہ انجان ہو کر پوچھنے لگا، ابو جی وہ پچھلے دنوں فرح کی کہیں بات چل رہی تھی، اس کا کیا ہوا؟ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تایا ابا مایوس نظر آ رہے تھے۔ کیوں آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا؟ فیصلہ مجھے نہیں نبیل کو کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ ان کی شرط بدلے کی شادی کی ہے اور نبیل اس کے لیے تیار نہیں۔ ذرا توقف کے بعد کہنے لگے، حالانکہ خاندان بہت اچھا ہے اور لڑکا اور لڑکی بھی اپنی مثال آپ ہیں، آپ ہر صورت فرح کی شادی وہاں کرنا چاہتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ فرح اس گھر میں جائے، تو پھر آپ نبیل بھائی کی جگہ مجھے کیوں نہیں پیش کر دیتے ان کی لڑکی کے لیے؟ کیا؟ تایا ابا جو اب تک سر جھکائے بیٹھے تھے ایک دم سر اونچا کر کے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اس میں دماغ خراب ہونے کی کیا بات ہے؟ پہلے اپنے پیروں پر کھڑے ہو، پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں کتنی دیر ہے؟ مجھے آپ چاہیں تو میں ابھی کھڑا ہو سکتا ہوں۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں جمی، میں بھی مذاق نہیں کر رہا۔ جمی، نبیل بھائی نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ نظر انداز کرتے ہوئے کہنے لگا، ابو جی آپ میری بات سنیں، ویسے بھی یہ میرا آخری سال ہے، اس کے بعد اگر آپ مزید پڑھنے کے لیے کہیں گے تب بھی میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ اب میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور نوکری بھی میں نے نہیں کرنی۔ پھر کیا کرو گے؟ آپ کے ساتھ کام کروں گا، وہ فوراً بولا۔ اب آپ کی مرضی، مجھے ابھی سے اپنے ساتھ لگا لیں یا پھر 1 سال بعد۔ تایا ابا خاموش رہ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ جس طرح آپ کی خواہش ہے ابو جی کہ فرح اس گھر میں ضرور جائے، اسی طرح وہ لوگ بھی اپنی بیٹی کو ہمارے گھر میں بیاہنے کے خواہش مند ہیں، تو کیا انہوں نے خاص طور سے نبیل بھائی کے لیے کہا ہے؟ تایا ابا نفی میں سر ہلانے لگے، تو پھر کیا مشکل ہے؟ آخر آپ کو میری شادی بھی تو کرنی ہے۔ ٹھیک تو کہہ رہا ہے جمی، تائی اماں پہلی بار بولی، مجھے اس کے مزاج سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں، کیا ہوا میرے مزاج کو؟ دیکھ لو کس طرح بات کرتے ہو، میرا لہجہ ہی ایسا ہے، ورنہ میرا مزاج بہت اچھا ہے۔ اپنی تعریف کرتے ہوئے وہ خود بھی ہنس پڑا، پھر کہنے لگا، تو پھر کب بلا رہے ہیں آپ ان لوگوں کو؟ اب انہیں بلانے کے بجائے ہمیں خود جانا پڑے گا تمہارے پیغام لے کر۔ ذرا توقف کے بعد کہنے لگا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ ہیں، تمہاری کیا شرط ہے؟ تائی اماں حیرت سے پوچھنے لگی۔ نبیل بھائی کے لیے آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی گھر میں موجود ہے۔ اس نے سامنے بیٹھی آمنہ کی طرف اشارہ کیا تو سب ایک دم اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تو نبیل بھائی نے ٹیبل کے نیچے اس کے پیر پر اپنا بھاری جوتے والا پیر رکھ کر آنکھوں سے نہ جانے کیا اشارہ کیا کہ وہ گلابی ہوتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اس نے سوچا کہ رک کر تایا ابا کا جواب سنے، لیکن وہ نہیں رکی۔ جانتی تھی نا کہ جس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہے وہ اپنی بات منوانا اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔